السلام علیکم۔ سب سے پہلا دن ہمارا تھا ارائیول ڈے گجرانوالہ، کیونکہ میں گیا تھا تو راولی کینٹ پہ میں گیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا ویٹ کیا، وہاں پہ انٹرنگ ہونی تھی ہماری۔ اس کے بعد ہم آگے چلے گئے، وہاں پر ہماری سارے جو تھا لگیج چیک ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے سیریل نمبر لکھوائے، رول نمبر سے لکھ کے وہ ہم نے لکھے، انٹری وغیرہ ہو کہ جو آپ کے پاس موبائل وغیرہ تھا وہ سب انہوں نے جمع کر لیا۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بس آ گئی تھی اور ہم نا سینٹر کے اندر انٹر ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جوہر ہال لے گئے تھے جہاں پر ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں سب، تو وہاں پر ہم گئے، تو وہاں پر ہم نے اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے فوراً بعد ہم وہاں پر گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے ہم سے آئی تھنک فارم فل کروایا تھا وہ تو انہوں نے سائیک نے خود ہمیں آ کر وہ فارم فل کروایا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے ہم سے ڈاکومنٹیشن ساری کروائی تھی، اور اس کے بعد ہم نے ایس ایس بی فارم فل کیا، اور پھر انہوں نے اس کو ایس ایس بی فارم کے اوپر ہی ٹاپک تھا ہمارا، وہ تھا فیلئر، آئی تھنک فیلئر تھا، کوئی فیلئر نہیں بھولا جا سکتا، فیلئر از نیور فارگیٹن فار فیوچر، یہ ٹاپک آئی تھنک تھا۔ وہ بیسٹ کر کے لکھنا تھا، 4 پیجز تھے، وہ ریڈی کر کے جانا آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا ڈے تھا سائیک ڈے، اس پر ہمیں انہوں نے صبح صبح بلا لیا تھا، تو کافی ٹیسٹ جو آپ نے ایس ایس بی کے لیے پریپریشن کیا وہ آپ کو اچھے سے نا معلوم ہوگا کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں۔ اراؤنڈ اباؤٹ 8 ٹیسٹ ہیں ٹوٹل۔ او پی آئی جو سا تھا وہ کمپیوٹر پہ ہوا تھا، اور ایم اے ٹی آئی تھنک ہے وہ بھی کمپیوٹر پہ ہوا تھا، اور ہم نے دوبارہ ایس ایس بی فارم فل کیا تھا اس پہ کمپیوٹر پہ، جو آپ نے آن لائن فارم سبمٹ کیا ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑی بہت چینجنگز کر کے وہاں پر دوبارہ اسے فل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب ٹیسٹ ہوئے، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ تھا وہ بھی ہوا صحیح، اور بہت سے جو سے باقی ہیں سارے ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ورڈ کمپلیٹ وہ بھی ہوا تھا، پکچر رائٹنگ بھی ہوئی تھی، پکچر سٹوری سب کچھ ہوا تھا۔ آپ نے بس یہ ٹپ ہے کہ آپ نے ہر ٹیسٹ اس کے اکارڈنگ دینا ہے جو آپ نے فارم میں لکھا ہوا ہے۔ جو نیکسٹ ڈے تھا وہ تھا ہمارا جی ٹی او کا۔ پہلے ہم سچی پبلک اسپیکنگ کے لیے گئے تھے۔ پبلک اسپیکنگ میں پھر آپ سے وہ کوشچن کریں گے، جی ٹی او خود بھی کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد ملٹری پلاننگ تھی۔ اسی ملٹری پلاننگ میں آپ نے نا اپنے گروپ کو ایگری کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلیں گے، اور آپ کی ملٹری پلاننگ سب سے اچھی ہے۔ آپ نے ہر انسٹرکشنز کو بہت غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم اتنا ہوگا کہ آپ اپنا اچھا پلان ایگزیکیوٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گروپ کو آپ نے اس بات پر ریڈی رکھنا ہے کہ اچھا بندہ آپ کے گروپ کو ریپرزینٹ کرے، جو وہاں پر کھڑا ہو کے ملٹری پلاننگ بتائے گا۔ اگر اس بندے کا پلان فیل ہوگا تو پورے گروپ کا پلان فیل ہوگا، یہ آپ نے کنسیڈر کر کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جی ٹی او آپ کو ایل ای ڈی پر یا بورڈ پر سمجھا دیں گے کہ اگلا ٹاسک آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ نے پی ٹی کٹ پہننی ہے، پی ٹی کٹ کے بعد آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ نے یہ ٹاسک، آپ کے پاس 40 منٹس ہیں، آپ نے 3 اسٹیجز پار کرنی ہے، اور وہ اس میں آپ کی کیپیبلٹیز چیک کرتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جی ٹی او کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لائک بہت سارے بچے ہوتے ہیں، میں بھی اسی طرح کر رہا تھا، کافی بچے نا جی ٹی او کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جی ٹی او کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، اور آپ نے ڈائریکٹ اپنے ٹاسک پر غور کرنا ہے، اور اپنے ٹیم پہ نہ اوور کانفیڈنس کرنا ہے اتنا، اور آپ نے ہر ٹیم ممبر کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی ٹاسک اور بھی تھے، دوسرے ٹاسک تھے جو 2 بندے ڈمی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور 2 بندے ٹائر، وہ ایک ہیلپر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہیلپر بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آپ نے اس میں آپ کے دوسرے گروپ کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، وہ آپ نے نہ ون کرنا ہے یا ہارنا، لیکن آپ کی اس میں ہر چیز چیک کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ٹیم میٹ کے ساتھ کیسے کوپریٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں آپ نے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کا سائیک کا انٹرویو ہوگا یا ڈپٹی کا انٹرویو ہوگا، جیسے آپ کی گروپنگ کے حساب سے ہوگی۔
پھر میرا ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کے لیے انہوں نے ہمیں بھیج دیا تھا. پھر جیسے ہی ہماری باری آئی, کافی ویٹ کیا, ویٹ کرنے کے بعد ہماری باری آ گئی. تو انٹر ہوئے, پوچھا اس نے نام وغیرہ پوچھا, اور پوچھا آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے نا. ڈریسنگ مجھے محسوس ہوا بہت اچھی تھی. تو میں انٹر ہوا نا, تو اس نے مجھے انٹر ہوتے پہلے ہی اس کا یہی کویشچن تھا کہ ڈریسنگ آپ نے خود چوز کی ہے. میں نے کہا یس سر. تو آگے سے بولتا ہے, آہستہ بولتا ہے, گڈ, ٹھیک ہے, آپ نے ڈریسنگ بہت اچھی رکھنی ہے اپنی, اور کوشش کرنا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. میں تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہی ہے باتیں پرانی ساری, لڑکی پسند کی ہے, کبھی سیکس کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کی ہے, پورن ویڈیو دیکھی ہے. اور اس کے علاوہ غصہ کس بات پہ آتا ہے, اور کبیرہ گناہ کون سا کیا ہے. اور اس کے علاوہ تھے جنرل نالج کے کوشچن تھے, اسٹیٹ آف ہارموز کے بارے میں اور باب المندب کے بارے میں مجھ سے کیے تھے. اور فادرز کے ریلیٹڈ, فیملی کے ریلیٹڈ سم تھنگ تھا. اور کنڈیشن مجھ سے کوئی نہیں پوچھی تھی کوئی. اور اس کے علاوہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن آرمی کوشچن, یہ والا آپ نے کلیئر رکھنا ہے ہر صورت میں. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں تھیں, بس روٹین کا جو میکسیمم آپ نے بہت ایکسپیرینس دیکھے ہوں گے ویسے ہی انٹرویو تھا. اور اس کے بعد بھائی نیکسٹ ڈے آ گیا تھا. تو نیکسٹ ڈے ہمارا جی ٹی او کے جو ٹاسک رہتے تھے وہ تھے, اور سائیک کا انٹرویو تھا. جی ٹی او کے جو سیکنڈ ٹاسک تھے جو ہم کر رہے تھے, اور اس میں پھر وہ آ جاتی ہے کمانڈ ٹاسک آ جاتا ہے, جس میں آپ نے کمانڈر بننا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب میں اور اس کے علاوہ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ نے اچھے سے کوپریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور چیس نمبر بلا کر آپ نے سب کو نا مخاطب کرنا ہے, اور کسی کو کسی کے نام سے نہیں پکارنا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جی ٹی او پریشرائز کرنے کی کوشش کرے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سے اکیڈمی والے ہیں, اس طرح آپ نے پریشرائز نہیں ہونا ادھر اس کے سامنے نا. تو کمانڈ ٹاسک سے پہلے آپ کی وہ ہوگی انڈیویجول آبسٹیکلز, وہ آئی تھنک 9 ہوتے ہیں ٹوٹل. تو اس میں سے میں نے 5-6 تو کیے تھے. اور اس میں کوشش کرنا ہے کہ آپ نے کوئی فال نہیں کرنا. اور اس سے پہلے آپ کو جوہر حال میں بٹھا کے سب انسٹرکشنز دے دیں گے کہ آبسٹیکلز کے ریلیٹڈ کیا کیا انسٹرکشنز ہیں. اور آبسٹیکلز میکسیمم کرنے کی کوشش کریں, کم سے وقت پریکٹس لازمی کریں آبسٹیکلز کی, ٹھیک ہے, چاہے گھر پر کسی بھی طریقے سے فزیکل فٹ رہ گئے جائیں. اس کے بعد سائیک کا انٹرویو آ گیا تھا. سائیک کے انٹرویو میں انٹر ہوا, سلام دعا ہوئی, بس اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فلاسفر ٹائپ لگتے ہیں مجھے, کیونکہ میرا فارم اس طرح کا تھا. تو میں نے اسے بول دیا یس سر. تو 5 فلاسفرز کے نام پوچھے تھے اس نے مجھ سے, اور یہی پوچھا تھا کہ آرمی کیوں جوائن کر رہے ہیں. کوشش کریں جو اپنے جذبات ہیں اس کو کنٹرول کر کے رکھیں, اور اپنے ہینڈ رائٹنگ بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انٹرویو میں آپ نے بہت اچھے, یعنی کہ اس کے سامنے آنکھوں میں, اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے. اس کے بعد ڈپارچر ڈے تھا نیکسٹ ڈے. اور اس کے علاوہ تو ری انٹرویو جن کا ہونا تھا اور جن کے آبسٹیکل ہونے تھے صرف 2 بچوں کے ہوئے تھے. ایک کا ری آبسٹیکل ہوا تھا اور ایک کا ری انٹرویو ہوا تھا. آئی تھنک وہ ریکمینڈ بھی ہوں گے شاید. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا اچھا بہت امپریشن جائے سب کے ساتھ, اور کانفیڈنٹلی بات کرنا, اور ہر کویشچن کا کوئی ایکسپلین کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جتنا کویشچن پوچھا جائے کوشش کریں بس 1 to 2 سینٹینسز میں اسے کمپلیٹ کر دیں آنسر کو.